آج کی اس تقریب کا سرنامہ ہے، اور میلاد حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی پر مسرتوں کے اظہار کا نام ہے، شکرانے کا نام ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور خصائل کے تذکروں کا نام ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو انعام عطا کیا، اس کا شکرانہ ہے میلاد، سو وہ ہم ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور اگرچہ یہ جانتے ہیں، ٹیبل تھوڑا سا چیئر آگے پلیز، ٹھیک جی، ٹھیک ہو گئے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور کے میلاد کا، حضور کی ولادت کا، حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ حقیقت میں ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک شب کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے ذکر کا چراغاں کرتے رہیں، ان کے نام کے جھنڈے اٹھا کے ان کے تذکروں کی خوشبو بانٹتے رہیں، پھر بھی حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا نہ ہو پائے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں اپنے آپ کی بھی خبر نہیں تھی۔ حضور آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم کون ہیں۔ خود سے ملاقات بھی ان کی دہلیز پہ آ کے ہوتی ہے، اور اگر ان کا در نصیب نہ ہوتا تو ہم آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، آج بھی ہم ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، در بدری کا عذاب سہ رہے ہوتے اگر ہمیں ان کی چوکھٹ نصیب نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج اس کے سر پہ ہے، لیکن یہ مٹی کے بنے مادوؤں، پتھر کے بنے اصنام، لکڑی کے بنے اوثان اور مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے بتوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا تھا۔ جسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، جو خود شناس بھی نہ ہو، وہ خدا شناس کیسے ہوگا؟ جسے اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہو کہ میں کون ہوں۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ درختوں کو پوچھتا تھا، حشرات الارض کو اپنا معبود مانتا تھا، اجرام فلکیہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، بلکہ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ اس نے کیچوؤں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اور حشرات الارض کو اپنا معبود مانا ہے۔ یہ ہے انسان کی تاریخ، یہ ہے اس کی نقبت اور رسوائی کا عالم، جو حضرت انسان کی بے توقیری اس کی اپنی نظر میں تھی۔ جو چیزیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے اور اپنا خدا مان رہا ہے، اور ان سے ہاتھ جوڑ کے حاجتیں طلب کر رہا ہے۔ وہ بے حس و بے حرکت مجسمے جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو اپنا خدا مان رہا ہے۔ یہ ہے انسان کی گراوٹ، یہ ہے اس کی ذلت، یہ ہے اس کی زبوں حالی، یہ ہے اس کی پستی، یہ ہے اس کی خود ناشناسی، اور یہ ہے اس کی رسوائی کا عالم۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ میرا خیال آگے گنجائش موجود ہے، یہ تھوڑی سی اگر رش ہے تو یہاں آپ ان کو بٹھا سکتے ہیں تاکہ پھر پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھ سکے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر احباب کو جہاں جگہ ملے وہی وہ رک جائیں، تاکہ یہ بڑا مخصوص سا وقت ہوتا ہے، اور اس تھوڑے وقت کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر انتظامی امور اور بیٹھنے اٹھنے کے چکر میں یہ وقت گزر گیا تو یہ قیمتی وقت دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ 2-1 منٹ کے اندر جو بھی منتظمین فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آگے جو جگہ ہے، پیچھے جگہ ہوگی تو لوگ آ کے ترتیب سے بیٹھتے جائیں گے، اور آگے جگہ ہوگی تو لوگ پیچھے سے پھر آگے آنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ تو تھوڑا 2-1 منٹ میں اس کو فیصلہ کر کے اس کو طے کر رہیے۔ جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیے گا، اور باہر بھی انتظام ہے، اور جو لوگ آئیں گے وہ باہر بھی بیٹھتے چلے جائیں گے۔ جتنی اندر گنجائش ہے اس گنجائش کو اندر پر کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد باہر جتنی گنجائش ہے وہاں لوگ بیٹھیں گے۔
اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ اور جزا عطا کرے۔ آپ اپنی ساری توجہات میری جانب مبذول کر دیں، جہاں جن لوگوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے۔ اب اس چیز کا بہت زیادہ خیال اور دھیان رکھیے گا، منتظمین بھی بیٹھ جائیں، اور اگر کسی کو کہیں بٹھانا ہو تو خاموشی کے ساتھ، تاکہ جو ہے وہ گفتگو کا تسلسل جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے۔ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شور و غل میں بھی اپنی گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھ لیتے ہیں، اور یہ بڑی ہمت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن میرا مزاج تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ اقبال کہتے ہیں کبھی آنکھوں کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے مکمل انہماک، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضور کے ذکر کا تقاضا بھی ہے، یہ صرف میری ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری طبی ضرورت نہیں ہے کہ میں مکمل انہماک وہ تو گفتگو کر پاتا ہوں، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی مجلس نور کا تقاضا ہے کہ یہاں آپ اپنے سانسوں کو بھی کنٹرول میں کریں، اس لیے کہ بات ان کی ہو رہی ہے جن پر بات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی تمام تر توجہات کو آپ نے مبذول کرنا ہوگا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم خدا شناس ہونا تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، اور اس سے بڑھ کر کیا کوئی شخص گراوٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون، جس کو خود سے آشنائی بھی نہ ہو، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، نائب الہی ہونے کے باوجود، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے باوجود، یہ ان چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہا تھا جو اس کی ضرورت و خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ وہ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے نوکر ہیں جن کو تو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا حضرت انسان، یہ تیرے لیے پیدا کیا گیا، تیری ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ درخت جن کو تو پوج رہا ہے، یہ تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ اجرام فلکیہ، چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ، تو چاند کو اپنا معبود سمجھتا ہے نا، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو رب مان رہا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کے سلامی دیتا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں کون ہوں، میری شناخت کیا ہے، اور میں کن کو معبود سمجھ بیٹھا جو کہ میرے نوکر اور میرے خادم تھے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی رہے، کائنات کا چرخ تو انسان تیرے لیے گھوم رہا ہے، اور تو ان کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور شعور بیدار ہوتا ہے، ذات سے ملاقات ہوتی ہے، خود آشنائی کے اجالے نصیب ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے، اور اب یہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند روح کو ہو بیابا سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواہ ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اب انسان کو پتا چلا، اب اس کو اپنی ذات سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خود شناس ہوتا ہے۔ تو حضرت انسان کو جو اس کی ذات کا شعور نصیب ہوا، وہ اس دہلیز پہ آ کے نصیب ہوا، اور جنہیں یہ در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے میں ہیں۔ یہ بالکل اپنی ہمسائیگی میں چلے جائیے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑے اس سے مرادیں مانگ رہا ہے۔ دوسری جانب MBBS ڈاکٹر ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ وہ اس تعفن کو محسوس کر سکے، لیکن اس کی گمراہی نے، حضور کا در نصیب نہ ہونے نے اس کو اندھا کر رکھا ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب میں ایک اپنا ذاتی واقعہ شیئر کیا کرتا ہوں کہ ہماری مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک کوئی 8-9 سال کا بچہ، دوسری تیسری کلاس کا طالب علم ہوگا، اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ اس نے کوئی ضرورت سے زیادہ پانی کھول دیا، تو میں نے اس کو جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول کے رکھا ہے۔ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ جناب میں اسکول جا رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ گر گئے، تو میں ان کو دھو رہا، تو میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو پتہ نہیں چلا جس نے MBBS کیا ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے،
اور یہ 8-7 سال کا بچہ، تیسری چوتھی کلاس کا طالب علم، یہ اپنے پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا، تو میرے اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ ماں نے گھٹی میں پیاری حضور کر دیا تھا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر آیا ہے، اور اس کو جانور کے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں ہے، یہ ہے تقدس جو حضور کے نام سے جڑا ہوا ہے اور اس کی روح تک اتر آیا ہے۔ تو زندگی کا جتنا بھی نور ہے، زندگی کا جتنا بھی تقدس ہے، وہ ملتا ہے حضور کی چوکھٹ سے، اور اگر کسی کو یہ چوکھٹ نہیں ملی تو وہ آج بھی ظلمت میں ہے، وہ آج بھی اندھیرے میں ہے۔ تو پھر ہمارا رواں شکریہ ادا کرے گا، ہماری خرد سلامیاں پیش کرے گی، ہمارا شعور وجد میں آ جائے گا اور اس پیارے نبی کی مدح کرنے لگ جائے گا، اور اس کیفیت کو محفل میلاد کہا جاتا ہے، اس کیفیت کو محبت کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ استاد ابراہیم ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، یہ آواز ٹھیک ہے، اس کو آگے پیچھے نہ کرنا، اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں، کہا زمانہ تم پہ فخر کرے گا کہ تم نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا ہے۔ اقبال ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ تو کوئی کسی کو دیکھ چکا ہو تو وہ اس پہ ناز کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے، میں نے فلاں کو دیکھا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، آپ کے شہر کے لوگ اس بات پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم نے مقدس اعظم پاکستان کی زیارت کی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بجا طور پہ ناز کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو جنہوں نے ایک عاشق رسول کو دیکھا تو ان کی آنکھیں اس بات پہ اپنے لیے اعزاز اور فخر کا تقاضا کریں اور کہیں کہ ہمیں یہ ناز ہے کہ ہم نے حضور کے اس عاشق صادق کو دیکھا ہے۔ تو جس نے کسی شخص کو دیکھا ہو وہ ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہو تو وہ اپنے مقدر پہ کتنا ناز کرے گا۔ تو حضرت ابو طفیل صحابی ہے، اس وقت دنیا سے صحابی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے، اور یہ آخری صحابی ہیں روئے زمین پہ۔ تو حج کے موسم میں حاجیوں کے پاس آ کے کہتے ہیں، اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے، لوگوں صرف میں رہ گیا ہوں جس نے حضور کو دیکھا ہے، اور کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لو، پھر تمہیں کوئی صحابی نہیں ملے گا۔ تو لوگوں کا ہجوم ان کے گرد جمع ہو گیا۔ جنہیں حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ حج ایک سالانہ عبادت ہے جو سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے۔ تو حج عمومی طور پہ زندگی میں لوگ ایک بار ہی کرتے ہیں، اللہ کچھ خوش نصیب لوگوں کو بار بار بھی یہ سعادت عطا کرتا ہے۔ تو حج کے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی عالمانہ وضاقتہ کا شخص مل جائے تو لوگ اس کو حج کے مسائل پوچھتے دکھائی دیتے، کیونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہو تو جس طرح عید کے موقع پہ عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، تو حج کا طریقہ بھی ہر بار تازہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو حج کے موقع پہ کوئی شخص مل جائے تو لوگ اس کو گھیر دیتے ہیں اور حج کے مسائل پوچھتے ہیں۔ اب ایک صحابی مل گیا ہے تو لوگوں نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے کہ تم نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کو حج کرتے دیکھا، کیا طریقہ تھا وقوف مزدلفہ کا، وقوف عرفات کا طریقہ کیا تھا، حضور نے رمی جمار کیسے فرمائی ہے، قربانیاں کیسے کی ہیں، طواف زیارہ کیسے کیا ہے، رکن یمانی پر حضور رکے ہیں نہیں رکے ہیں، حجر اسود کے بوسے کس طرح حضور نے لیے ہیں، مطاف میں حضور کا انداز طواف کیا تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے مندرجات کیا تھے جو مقام عرفات میں حضور نے دیا۔ صحابہ نے ایک چیز پوچھی ہوگی لیکن اس کا جواب نفی میں ہے، کسی نے بھی حج کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھا۔ جب حضرت ابو طفیل نے کہا نا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، تو لوگ ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہا یار بیٹھ جائے بیٹا بیٹھ جائے، ہم ڈسٹرب نہ کریں، جو جس حالت میں اس کو رہنے تھے، چونکہ وقت بہت قیمتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت بھاگ رہا ہے، ایک لمحے کی قدر کرنی ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے اور مختصر اپنی بات کو آگے لے کر کے جانا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کسی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ حضور نے حج کیا کیسے کیا اور طریق کیا ہے، تاریخ کے ورق اٹھائیے، لوگ ان کے گرد دیوانہ وار جمع ہو گئے جس طرح پروانہ چراغ کے گرد جمع ہوتا ہے۔ تو کہا کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں بتائیے حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ آپ یاد بھی کر سکتے، اور یہ میرا محبوب موضوع ہے، اس نے محمد کا قصیدہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری عزتوں کا ظرف ہے، اور یہ میرا مرغوب اور میرا محبوب موضوع ہے، اور یہ امت کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و در، تو نشناسی کہ عہد ما با ما چکر، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا تھا اے ذوق شوق اور کیفیت و درد کی دولت سے عاری شخص، تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا، اس زمانے نے تیرے ساتھ کیا اور تجھے کہیں کا نہ چھوڑا، تیرے ساتھ زیادتی کیا ہوئی۔ تو پھر آگے چل کے کہا کہ
عہد ما مارا ز ما بیگانہ کر، ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی بیگانہ کر دیا. کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، ہمیں حضور کے جمال سے بیگانہ کر دیا. جب امت حضور کے جمال سے دور ہوتی ہے تو پھر وہ امت اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے. یہ جو حضور کی ذات کو وجہ نزا بنایا گیا اور ایسے موضوعات چھیڑے گئے تو اس سے امت کی حضور کے ساتھ عقیدت کو کمزور کرنا مقصود تھا اور امت الجھ کے رہ گئی. اور وہ ذات جو شعور، فہم، ادراک کی حدود سے برا ہے، لوگ مسجدوں میں ترازو لے کے بیٹھ کے اس ذات کو تولنے لگے. تو پھر بچا کیا؟ جو محبت جس سے کرنی تھی، جس کے حسن کے قصیدے پڑھنے تھے، اس کو جب تولنے ناپنے بیٹھ جائیں گے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینی یہ شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تو سا اور ڈٹھا سا اور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. عہد ما مارا ز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. اقبال نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی دور کر دیا. وہ کس طرح؟ کہ ہمیں حضور کے جمال سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے دور کر دیا. جب ہم حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تو ہمارے ہاتھ سے دین سرک گیا، رسمیں رہ گئیں، لیکن دین حقیقت اور حقیقت دین کی وہ ہم سے روٹ گئی. تو اس لیے آئیے ہم اس قصیدے کو چھیڑتے ہیں. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا. وہ 3 لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں. میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو وہ حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھے، لوگ اس کو ٹوٹ کے چاہیں گے، وہ محبوب خلائق ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق اس کو محبت کرنے لگ جائے گی. اب طویل قصیدہ حضور کے حسن کا جو اصحاب نے کہا، ام معبد نے کہا، سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا، اور حضرت ام سلمہ نے کہا، برا بن عازب نے کہا، اور باقی لوگوں نے کہا، وہ تو ہم یاد نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ 3 لفظ ہم میں سے ہر کوئی یاد کر سکتا ہے اگر وہ عزم مصمم کر لے کہ میں نے ان کو یاد کرنا ہے. عربی متن کے ساتھ یاد ہو سکتا ہے. تو حضرت ابو طفیل کو صحابہ نے، تابعین نے کہا کہ اچھا آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو آنکھیں حضور کی دیدار سے، میری آنکھیں جو ہے وہ حضور کے دیدار کا شربت پیتی رہی ہیں، میں تو جی بھر کے دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ، پھر ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. سنیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. سب سے پہلا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے. پہلے حضور کی رنگت بیان کی. ابیض، سفید رنگ کے. بالکل چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی. مزید تفصیلات میں اگر جائیں تو بالکل سفید رنگ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ اس میں آمیزش تھی سرخی کی، جس سے جو ہے وہ حسن نمایاں ہوتا ہے. اور یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا کی. اور آپ اگر میری گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں اور آخری شخص تک میری بات پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دادا جو پوتے کا عرفی نام رکھ لیتا ہے اور لاڈ سے اس نام سے پکارتا ہے، عمومی طور پہ دادے کی جان ہوتی ہے پوتے میں، تو وہ اس کا کوئی عرفی نام رکھتا ہے لاڈ سے، پیار سے، نک نیم جسے کہتے ہیں، اور اس سے وہ پکار کر کے خوش ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور آپ اگر پوچھیں وہ کیا تھا تو وہ ابیض تھا. جب وہ لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے. اور خاندان میں حضور کا نام بطور ابیض چلتا تھا. حضور کے چچا جناب ابو طالب نے جو حضور کا قصیدہ پڑھا ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل. یہ میرے گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امڑ کے آ جائے. اللہ اکبر. یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. سمال الیتامى عصمۃ للارامل. تو ابیض سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے رنگ کا ذکر کیا. ساری نقوش اچھے ہوں، قد قامت بہت اچھی ہو، اعضاء متناسب ہوں، لیکن رنگ کالا ہو تو حسن نمایاں نہیں ہو پاتا. تو سب سے پہلے انہوں نے حضور کے رنگ کو بیان کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض. دوسری بات، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا. ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے ملیح حسن، نمکین حسن، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ. خود فرمائے انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھا حسن رکھتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا اور حضور کا حسن ملیح تھا، نمکین تھا. نمکین حسن کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، ملیح کی کشش سبھی سے زیادہ ہوتی ہے. اب یہ طے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب ہٹتا تو لوگ تاب نہ لاتے اور ہوش سلامت نہ رہتے، زنان مصر نے انگلیاں تک کاٹ ڈالیں. تو یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو یہ بات شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے جو ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، انہوں نے خواب میں حضور سے مل کر کے یہ سوال عرض کیا. اور یہ واضح میں رکھیے کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا.
فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب کے اندر آ کر کے بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو والد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور میں نے حضور سے کچھ سوال کیے، حضور نے ان کے جوابات ارشاد کیے۔ آپ کی مارکیٹ سے کتاب دستیاب ہے در سمین فی مبشرات النبی الامین، یہ شاہ ولی اللہ کی ہے محدث دہلوی علیہ رحمۃ۔ اور شاہ ولی اللہ وہ ہیں جن کو تمام مکاتیب فکر کے لوگ اہل تشریح کے علاوہ اپنا امام اور مقتدی مانتے، یہ غیر متنازع شخصیت ہے برصغیر پاک و ہند کی۔ انہوں نے در سمین کے اندر یہ واقعہ لکھا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور زیارت کرتے ہوئے حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ کا فرمان ہے انا عاملہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا اور وہاں زنانِ مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ آقا نے جو جواب دیا خواب میں، وہ در سمین فی مبشرات النبی الامین میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے غیرت محبت کی وجہ سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے، یہ محب کی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو خود ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں، وہ تو چاہتا ہے وہ آئینہ بھی نہ دیکھے۔ تو کہا کہ میرے رب نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، یہ اس کی غیرت محبت ہے کہ میرے حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ اور صوفیہ کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے ہیں، اللہ اکبر، اور اگر وہ پردے اٹھ جاتے کوئی حضور کے جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، کون تاب لا سکے۔ اور مولانا حسن رضا نے کہا علیہ رحمہ نے، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، اگر وہ رخ سے نقاب ہٹا دے اور حقیقت محمدیہ کھل جائے تو کون ہے کہ جو ان جلووں کی تاب لا سکے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کا ماجرا کہ ان کا حسن بے نقاب تھا اور حضور کا حسن 70,000 بشریت کے پردوں میں ملفوف تھا، وہاں زنانِ مصر کی انگلیاں کٹ گئیں تو وہ حسن بے نقاب تھا اور یہ حسن ملی اس سے کہیں بڑھ کے تھا، لیکن 70,000 پردوں میں ملفوف رہا اور کسی کی تاب نہیں تھی کہ جو ہے وہ دیکھ لیتا اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بڑے لطف کی بات ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضور کو 1,44,000 صحابہ نے دیکھا ہے، لیکن حضور کا حلیہ بیان کرنے والوں کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے، 34-35 لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، جبکہ دیکھا کتنے لوگوں نے ہے 1,44,000۔ تو وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے، کہا تم نے نہیں دیکھا، کہا دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کا چہرہ دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی تابش سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے، یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو پھر کون اس کے جلووں کی تاب لا سکتا۔ تو کہا انا املہ، میں نمکین حسن والا ہوں، وہ اخی یوسف اسبہ، اور میرے بھائی یوسف کا حسن سبھی تھا، اللہ اکبر۔ اور وہ سبھی حسن کی طاقت یہ ہے کہ زنان مصر تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے کہا غلام پہ دل ہار گئی، جب یہ شہرت پھیل گئی کہ زلیخا دل دے بیٹھی ہے تو لائی تو خرید کے تھے، تو کہا غلام پہ دل ہار بیٹھی۔ تو اب زلیخا نے سوچا کہ اب میں ان کو دلائل دیتی پھروں گی تو کتنی دیر تک دلائل دوں گی، یہ تو نہیں مانیں گے۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا نا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس نے عالی مرتبت خاندانوں کی بیگمات کو اپنے گھر میں بلایا، دعوت کی، ہاتھوں میں ناشپاتیاں دیں اور چھریاں دیں اور ان کو کھانے کے لیے کہا، اور ادھر جا کے جناب یوسف سے کہا وقال تخرج علیہن، 2 لمحوں کے لیے آ جائے، میری محبت کی لاج رہ جائے۔ اور جناب یوسف رخ سے نقاب سرقا کر کے جب گزرے تو جنہوں نے ناشپاتیاں کاٹ دی تھی وہ پورے شوق میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اللہ اکبر۔ اور کیا کہا وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے۔ جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام ہے، دیکھ لیا تو بولی امام ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہے کہ لوگوں نے دیکھا نہیں، جو دیکھ لیتے ہیں وہ جھگڑے نہیں کرتے، وہ جانے مارتے ہیں، یہ جھگڑے وہ کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں۔ پھر وارث شاہ نے کیا خوب کہا تھا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلنا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلنا، جنہ ویکھیا ہو تو بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اس لیے یہ جھگڑے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے میرے حضور کو دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے جانے مار دی، اللہ اکبر۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا، ان کا حسن ملی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بولتے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح حضور کا چہرہ تھا،
اور پھر بولے نہیں نہیں نہیں، یہ تو تمہیں بیان کرنے کے لیے بتایا ہے، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچا ہی پانی چھڑیا جہدے وچ محمد نو ڈالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، ایسا پیکر تراشا کہ دنیا دیکھتی ہی رہ گئی۔ اللہ اکبر، ایسا نورانی پیکر تراشا، ایسا حسین پیکر تراشا کہ زمانے نے جو ایسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اللہ اکبر، لکھاں آئے لوگ زمانے تے، محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بئی دینے، اودی خاک پا جا کوئی نہیں۔ اللہ نے جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، جو حسن دیا، جو چہرے کے اوپر چمک دھمک عطا کی، اللہ اکبر، وہ حضور کی شان تھی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چرخہ کاٹ رہی تھی، اور حضور اپنے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے۔ تو حضور کسی کام میں لگے تھے کہ حضور کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، اور جب حضور کے رخ نور پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تو یہ چرخہ کاٹتے کاٹتے رک گئی۔ تو جب آواز ختم ہوئی، یہ ایسی کھوئی نا حضور کے چہرہ نور پر دیکھتے دیکھتے یہ چرخہ بھول گیا۔ تو حضور علیہ السلام اپنے دھیان میں کام کر رہے تھے، تو جب دیکھا چرخے کی آواز بند ہو گئی تو حضور نے دیکھا تو عائشہ رک کے ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھ رہی۔ تو حضور نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ تو حضرت ام المومنین نے کہا حضور آج اگر ابو کبیر الحزلی ہوتا تو اسے اپنے شعر کا مصداق آپ کا چہرہ دکھائی دیتا، جس میں اس نے اپنے محبوب کے رخساروں پر جو ہے وہ شبنمی قطروں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی مبارک پیشانی اور حضور علیہ السلام کا رخ نور، بلکہ حضور بھی جانتے تھے کہ عائشہ حسن شناس ہے، اور آقا کریم علیہ السلام سے جس طرح ام المومنین پیار کرتی تھی، تو ایک دن حضور نے بھی کالے رنگ کی چادر کی بکل کی اور حضور تشریف لائے، اور ام المومنین موجود تھی۔ تو حضور نے کہا کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ آج کیسا لگ رہا ہوں، آج حسن خود ناز میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ کیسا لگ رہا ہوں؟ تو ام المومنین نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے۔ سیدہ عائشہ نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا، اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے آپ چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ وہ حسن تھا حضور کا، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کہا کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرف میرے حضور تھے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں نہیں نہیں، تم نے کیا دیکھا کہ خدا نے تو اس جیسی شکل کسی کی نہیں بنائی۔ اللہ اکبر، وہ ایسا نور برستا تھا چہرے سے، ایسے انوار پھوٹتے تھے۔ اذا ضاحکا یتلالأ فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے چہرے سے نکلنے والی شعاؤں سے اطراف کی دیواریں چمکنے لگتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر کا تھا جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے، اور جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت میری عمر 17 یا 18 سال سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو میں 7 اور 8 سال کا تھا، اور لوگ حضور کو دیکھنے کے لیے گئے تو میں بھی گیا۔ تو حضرت انس بن کعب کہتے ہیں میں نے اس دن سے روشن دن زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ حضور کے مبارک چہرے سے جو نور نکلتا تھا، مدینے کی کچی دیواروں پر اس کی روشنی پڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کے شارح نے لکھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا جو ویسے ہی مانوی روشنی کی بات کر جناب آپ آ گئے تو محفل میں نور آ گیا، اس سے تر و تازگی اور روشنی مراد ہوتی ہے، تر و تازگی مراد ہوتی ہے، فرحت اور روحانیت مراد ہوتی ہے۔ لیکن ابن ماجہ کے شارح لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کے آنے سے ایک رونق آ گئی اور اس کو انہوں نے نور کہا نہیں، لوگوں نے واقعی اپنی آنکھوں کے ساتھ مدینے کی دیواروں پر حضور کے چہرے سے نکل کر عکس پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور حضور کے چہرے سے پڑھنے والے عکس سے مدینے کی کچی دیواریں بھی روشنیاں بانٹ رہی تھیں۔ یہ حضور کے چہرے کے اجالے تھے، یہ حضور علیہ السلام چہرے کا نور تھا۔ ایک صحابی تھے قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن گزرے تو حضور علیہ السلام کو ان کو پیار آ گیا، تو آقا کریم نے اپنے دونوں ہاتھ اور ہتھیلیاں قتادہ بن ملحان کے چہرے پہ پھیر دی اور ان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اب سنیے، ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں قتادہ بن ملحان کو ملنے گیا، حضور کے وصال کے بعد کی کہانی ہے، اور وہ بہت بیمار بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا تو وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں ان کی پینتی کی جانب بیٹھ گیا، اور میرا رخ ان کے چہرے کی طرف تھا اور ان کا رخ جو ہے وہ میری طرف تھا۔ تو ان کے گھر سے کوئی فرد گزرا تو ظاہر ہے کہ میری تو پشت تھی ادھر، میں تو قتادہ بن ملحان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور گزرنے والا میری پشت سے ان کے گھر کا کوئی شخص گزرا۔ حضرت قتادہ بن ملحان کا چہرہ حضور کے ہاتھوں کے لگنے سے اتنا روشن ہو گیا تھا، وہ فرماتے ہیں فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قتادہ، میں نے اس گزرنے والے کے عکس کو حضرت قتادہ کے چہرے میں دیکھا۔ اللہ اکبر، جن کے ہاتھوں کے لمس سے چہرے آئینے کی طرح روشن ہو جائیں، ان کے اپنا چہرہ نور کی صورت اور عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں کوئی چیز سی رہی تھی کہ میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی، اور حضور کا گھر ہے اور دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہا حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں، اور میں پریشان تھی کہ اب یہ گمی ہوئی سوئی کیسے ملے گی۔ اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ تو آپ سنیے ام المومنین کیا کہہ رہی، فَتُبَيَّنَتِ الْكِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، کہتی ہے جو ہی حضور تشریف آئے
تشریف لائے حضور کے چہرے سے اتنی روشنیاں نکلی، اتنے اجالے پھوٹے کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر دیا۔ یہ چمک اور دھمک تھی اس چہرے کی کہ وہ چہرہ نور بانٹتا تھا، وہ چہرہ اجالے بانٹتا تھا۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ اللہ اکبر، کہا میں نے ان جیسا نہیں دیکھا، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں نہ مد بھریاں۔ اور میرے امام نے کہا کہ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے فلسفے جاں فضا۔ بلبل کی ان منتہائی پرواز تو یہی ہے کہ وہ کسی کو پھول کہہ دے، پھول سے آگے بلبل سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ ذرا شعر کا حسن دیکھیے، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ جمال، وہ حسن، وہ خوبصورتی اللہ نے اپنے محبوب کے چہرہ انور کو عطا کی۔ تو فرمایا ملیحن، اور تیسری چیز فرمائی مقصدہ، حضور متوازن تھے، اور یہ بہت کمال حضور کے حسن کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ چیزوں کا توازن حسن ہوتا ہے۔ کسی کا پیٹ اٹھا ہوا ہو اور جو ہے وہ سینہ پیچھے کی طرف ہو تو اچھا بھلا انسان اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے، اور پیٹ بہت زیادہ چپکا ہوا ہو تو پھر بھی خوبصورتی وہ نہیں رہتی۔ تو بہترین توازن کیا ہے؟ سینہ اور پیٹ دونوں برابر ہوں، یہ ہے توازن۔ اب سنیے حضور کا توازن۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواء الصدر والبطن، حضور کا سینہ اور پیٹ دونوں برابر تھے۔ قد بہت لمبا ہو تو وہ بھی عجیب لگتا ہے، پست قامتی بھی عیب ہے، لیکن سنو حضور کا حسن۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور کا قد چھوٹا بھی نہیں تھا، درمیانی قد و قامت، درمیانی سے تھوڑی سی اٹھتی ہوئی۔ لیکن سنو جو دوسری کہانی ہے، حضور کا قد لمبا نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، حضور کی قد و قامت متوازن تھی، اور اونچے اونچے قد کے لوگ مجمع صاحب میں موجود ہوتے تھے، حضرت عباس، حضرت عمر، لیکن حضور جب موجود ہوتے، اللہ اذا جامع الناس امرهم، حضور کا قد لمبا نہیں تھا، لمبے لمبے قد والے لوگ کھڑے ہوتے اور مجلس میں موجود ہوتے، لیکن حضور تشریف لاتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ قد لمبا نہیں تھا لیکن اٹھتا ہوا قد حضور کا ہی دکھائی دے۔ اللہ اکبر، یہ حسن تھا، یہ حضور کا جمال تھا۔ ابل ذرائین والصادین والزدین، ہاتھ کلائیاں بازو سب اعتدال کے ساتھ حسین۔ اللہ اکبر، کان رسول عظیم الحامہ، حضور کا سر انور موزونیت کے اعتبار سے بڑا خوبصورت تھا، آنکھیں سرمگی تھی، بال مکمل گمرالے بھی نہیں تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ تھوڑا سا خم لیے ہوئے تھے۔ توازن، ہر معاملے میں حضور کا توازن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور یہ حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ باب ہے حضور کے حسن کا، اور یہ میلاد کا عنوان ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے مضمون، اگر اسی پر آگے لے کر کے جائیں تو یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ انسان کی حیرتوں کی انتہا جو ہے وہ یہاں ہے کہ میں کیا کہوں اس حسن مجسم کے بارے میں۔ اعظم چشتی نے قلم توڑ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ شعر کا حسن دیکھیے، حضور کا ذکر آیا تو شعر میں حسن آ گیا، تو ذرا شعر کا حسن و جمال دیکھیے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، ایک کہا کہ میرا عشق بے ثبات ہے، تیرا حسن فراواں ہے۔ حافظ شیرازی نے کبھی کہا تھا نا کہ ز عشق ناتمام ماں جمال یار مستغریس بآب و رنگ و خال و خط حاجت روح زیبارہ، ہمارے ناتمام عشق، ہمارے ادھورے عشق سے اس کا حسن بے نیاز ہے۔ ہمارے عشق ادھورے ہیں، ہمارے عشق پورے نہیں ہیں، ناتمام عشق اور اس کا حسن مکمل، تو پھر جو نامکمل عشق ہے وہ حسن مکمل کی تصویر کھینچ کیسے سے؟ کوئی ایسی دور بھی نہیں جاتی ہوئی جو اس کو احاطے میں لے آئے، کوئی ایسا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا جو اس حسن کو جو ہے وہ کیپچر کر سکے، اس لیے کہ ہمارے کیمرے نامکمل ہیں، وہ حسن فراواں ہے، اس چکا چوند کو ہمارے تخیل کے کیمرے کبھی بھی جو ہے عکس بند نہیں کر سکتے۔ اب سنیے حافظ شیرازی کے لفظ، ز عشق ناتمام ماں جمال یار مستغریس، اس کا جمال حبیب اور اس کی تابانیاں اور اس کی تابشیں وہ ہمارے ادھورے عشق کے بس کی روگ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بآب و خال و خط حاجت روح زیبارہ، جو سونے ہوتے ہیں ان کو کنگھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کا حسن فراواں ہے، ہمارا عشق ناتمام ہے۔ لیکن سعدی دو قدم آگے بڑھ کے ایک بات کر گیا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ سعدی کہتا ہے نہ حسن شغایت دارت نہ سعدی را سخن پایا، کسی نے تو بے بسی کا اظہار کر دیا، میرا عشق ناتمام ہے لہٰذا میں آگے بڑھ نہیں سکتا، میں یہی سے واپس آ رہا ہوں۔ لیکن سعدی نے کہا کہ میں واپس تو نہیں آؤں گا، لیکن عشق میرا ناتمام ہی ہے۔ اب ذرا اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ کا ذوق میرے ذوق کے ساتھ جو ہے وہ کچھ جڑ رہا ہو تو اس شعر کا لطف لے لیجیے۔ وہ کہتے ہیں نہ حسن شغایت دارت نہ سعدی را سخن پایا، نہ حسن شغایت دارت نہ سعدی را سخن پایا، بمیرت تشنا مستسقی ودریا ہم چنا باقی۔ یہ جس کو بیماری ہو جائے استسقا کی، تو جتنا مرضی اس کو پانی پلا دیں تو وہ شراب نہیں ہوتا، تو یہ بیماری ہے استسقا، جو کسی کو لگ جائے تو وہ پانی پیتا ہے اور سیراب نہیں ہوتا، جتنا بھی پلائیں وہ بار بار پانی مانگتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو ایسے مریض کو کہتے ہیں مستسقی،
جس کو استسقاء کا مرض لگ گیا ہے. اب شعر کا مزاج سمجھیے, شعر کا مفہوم سمجھیے. نہ حسن شغایت دارت نہ سادی را سخن پایا. سادی کہتے ہیں اس کے حسن کی انتہا نہیں, لیکن سادی بھی کب تھکنے والا ہے. نہ اس کے حسن کی انتہا اور نہ سادی کا کلام جو ہے اس کی کوئی انتہا. تو پھر ہوا کیا؟ کہا بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی. کہانی یوں بنی کہ دریا کے کنارے ایک مستسقی, ایک استسقاء کے مرض والا پانی پی پی کے پیاسا ہی مر گیا, لیکن دریا یوں ہی چل رہا ہے. دریا یوں ہی چل رہا ہے اور وہ پیاسا مرا ہوا ہے. اور کتنے پیاسے اس دریا کے کنارے سیراب ہو کے, لیکن پھر بھی سیراب نہ ہوئے, اور کوئی ادھر گرا ہے کوئی ادھر گرا ہے. وہ دریا ہم چنا باقی, لیکن دریا ایسے ہی جاری ہے. اس لیے ہم تو آگے بڑھ نہیں سکتے. اور یہاں غالب نے قلم توڑتے ہوئے کہا, غالب ثنائے خواجہ پہ یزداں گزاشت فیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد. غالب جب ہمارے بس کا روک دی ہے تو ہم کیوں بات کریں, وہ جانے اس کا کام جانے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اسی کی ضروری نالے ساڈا کی بیان ہے. اودیاں تے خوبیاں دا نات خاں قرآن ہے, صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے. جو مرضی کرتے پھر بے بسی کا اظہار ہے. نہ حسن شغایت دارت نہ سادی را سخن پایا بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی. اس لیے ہم یہاں بے بس ہیں. اب یہ عنوان کے ان کے حسن فراواں کی کشش اور چمک آج بھی زمانہ اس سے روشنی اور آج بھی اجالا اور نور لے رہا ہے. کائنات کے اندر یہ جتنے بھی اجالے آج بھی موجود ہیں, یہ حسن محمد کی زکوٰۃ ہے, یہ ان کے حسن کی خیرات ہے. اور وہ حسن آج بھی بڑھ رہا ہے, اور اس کے فیض و برکات آج بھی جو ہے وہ عالم کو نصیب ہو رہے ہیں. دوسری بات, حضور کے خصائل, یہ عنوان ہے. اب وقت کی دامت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں عنوان کا مضمون چڑھوں, لیکن 5 جملے سن لیجئے تشریح کے بغیر, جو حضور کی سیرت کا سرنامہ ہے. اور یہ بخاری شریف اور باقی کتب تواریخ اور سیر کے اندر موجود ہے. لیکن اس کی روایت کس نے کی ہے, یہ کس کے کلمے ہیں؟ یہ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رائے ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں. یہ ہے حضور کی سیرت کا آئینہ. حضور کی سیرت کا ایک آپ شمع دیکھنا چاہیں, حضور کی سیرت کا ایک عنوان دیکھنا چاہیں, تو صرف یہ 5-6 عنوان دیکھ لیجئے. جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام پر ایک کیفیت طاری ہوئی, اور حضور جب گھر آئے اعظم میں لونی مجھے چادر اڑا دو, مجھے سردی کا احساس ہے, تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو 5 یا 6 جملے کہے تھے. بعض روایات میں 5 ہیں, بعض روایات میں 6 ہیں. وہ جملے کیا تھے؟ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اب سن لیجئے, یہ حضور کی سیرت کے 5 نمایاں پہلو ہیں, اور یہ ہم سنے بھی. میں اس کی تشریح میں نہیں جانے کا, وقت چونکہ سمٹ گیا, لیکن میں چاہوں گا کہ سنتے سنتے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے اپنے نبی کی محبت میں اپنے اندر یہ 5 وصف پیدا کر لیے ہیں. اگر کر لیے ہیں تو ہمیں مبارک ہو, اور اگر نہیں کیے تو آج کی اس مجلس کے اندر میں اور آپ عہد کر کے اٹھیں کہ مالک تیرے محبوب علیہ السلام کی سیرت کے یہ 5 نمایاں پہلو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. مدد تو کرنا. اور میلاد رسول میں ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ حضور کی سیرت کے یہ 5 وصف ہماری سینوں کے اندر ڈال دے اور ہماری طبیعتوں کے اندر ان کو راسخ کر دے. تو انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا, بے آبرو نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 خوبیاں حضور کی انہوں نے بیان کی. سب سے پہلی انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں. یہ حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو جو ام المومنین نے حضور کے سامنے بیان کیا وہ یہ تھا, انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا ہے. دوسری بات وتحمل الکلہ, جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. تیسری بات وتکسب المعدوم, جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں. وتقری الضیف, اور آپ مہمان نواز ہیں. اور 5ویں چیز وتعین علی نوائب الحق, اللہ کے راستے میں کوئی مشکل میں پھنس جائے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے دکھائی دیں. یہ 5 وصف میں دیکھوں کہ میرے اندر آپ کے اندر اگر موجود ہیں تو ہمیں مبارک ہے, اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں یہ اوصاف حمیدہ, یہ حضور کی شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں. اور ایک امتی کو اپنی تعلیم, اپنے نبی کے اخلاق کا عکس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کفار سے تنگ آ کر شہر مکہ چھوڑ کے جانے لگے, تو ابن الدغنہ جو قریش کا ایک سردار تھا وہ راستے میں ملا, اور اس نے کہا ابوبکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا آپ کے شہر کے لوگوں نے تنگ کر دیا, میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا آپ جیسے لوگ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ابن الدغنہ نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں, آپ جیسے لوگ شہر چھوڑ کے نہیں جائیں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلہ, اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم, اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں, جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے کمائی کرتے ہیں. وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. حضرت ابوبکر صدیق کو ابن الدغنہ نے کہا کہ تمہارے اندر یہ وصف ہیں, اور جس شخص کے اندر ایسے وصف ہوں اس کو شہر نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے ورنہ شہر اجڑ جائیں گے. تو جو وصف میرے حضور کے تھے, ابن الدغنہ نے کہا کہ وہ وصف ابو بکر میں ہیں, تو ابو بکر تو شہر چھوڑ کے نہیں جائے گا, تم مکے میں رہو گے. اب یہ تھا حضور علیہ السلام کی محبت کا عکس ہے. میں اور آپ ہم کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں, لیکن یہ صرف ہم زبان اور ہونٹوں سے کہتے ہیں. یہاں سے لفظ نکلتے ہیں, فضا میں بکھر جاتے ہیں,
ہمارے کردار کے ساتھ کوئی جڑ کے دیکھے تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں، کردار حضور کا کچھ اور ہے۔ تو اگر ہم واقعی عاشق رسول ہیں تو یہ 5 وصف ہمارے اندر ہوں، اور باقی بھی اوصاف جو حضور کے ہیں ان کا عکس ہمارے اندر پائے جائے۔ کم از کم یہ وصف تو ہماری زندگی کا نازمہ ہے، ایک عاشق رسول کا نصاب ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغنہ کہتا ہے آپ کے اندر یہ 5 چیزیں، آپ کیسے جا سکتے ہیں شہر چھوڑ کے؟ تو میں اور آپ دیکھوں کہ ہم اگر دعویٰ محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو اگر میں ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے جبکہ میں نے اس کا تمہیں حکم نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ حضور کا وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، منہ پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے منہ پہ مل لیتا ہے۔ حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا لیکن محبت اس کا تقاضا کرتی تھی، اور صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ اللہ اکبر سے آگے روایت حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اس بات پہ کس نے ابھارا؟ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے۔ تو اللہ کے محبوب نے جو ارشاد فرمایا وہ سن لیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو جب بھی بولے سچ بولے، اور دوسرا اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، اور تیسرا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ یدی تمہارا وہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، تمہارا یہ عمل بہت اچھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس عمل پر ہی تمہارا فوکس رہے اور تم ہمسایوں کے حقوق پامال کر بیٹھو۔ تمہارا فوکس اس عمل پہ رہے کہ میرے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، لیکن تمہاری زبان سے جھوٹ نکل جائے۔ تو کہا یہ تمہارا عمل، اس پہ حضور نے نفی نہیں کی، لیکن کہا کہ تم یہ اس لیے کر رہے ہو نا کہ اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت، تو کہا اگر یہ تم چاہتے ہو تمہیں یہ 3 کام بھی کرنا پڑیں گے۔ تو جھنڈیاں لگاؤ، میں اس کا انکار نہیں کرتا، چراغاں کرو، میں اس کا انکار نہیں کرتا، آپ اپنی گلیوں کو سجاؤ، آراستہ کرو، یہ تمہیں اجازت ہے، لیکن کبھی ہمسایوں کے حقوق پامال نہ ہونے دے۔ بلکہ میں ایک بات کہوں، شاید میرے کچھ ہم مسلک مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں، لیکن میں آپ کو کہوں کہ اگر اس بار آپ چراغاں نہیں کر سکتے اور آپ کے محلے کے اندر کچھ لوگوں کا میٹر اس لیے کٹ رہا ہے کہ وہ بل دینے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو آپ چراغاں کرنے کی بجائے ان کا بل دے دیں تو اللہ کے رسول زیادہ خوش ہوں گے۔ یہ تمہیں کرنا ہوگا، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال، چراغاں بھی کریں اور بل بھی دیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے اختیار میں اگر ایک چیز ہے تو آپ اگر یہ کر لیں تو حضور کی خوشنودی کا سبب ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک زمانے میں کہا تھا کہ جتنا جو ہے وہ چھت بنا کر کے مختلف گوٹے اور تاروں کی جتنے پیسے آپ گلی کے اوپر لگاتے ہو، تھوڑے سے پیسے اور ڈال کر کے اگر نیچے والی گلی پکی کر دو تو یہ تو صرف 10 دن کے لیے ہے اور وہ پوری عمر کے لیے ہے، تو میلاد والا رسول تم سے زیادہ خوش ہوگا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہر پہلو سے دیکھنا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہو، درست کر رہا ہو، آپ کا عشق ضروری اس کے اوپر فتوے لگا رہا ہے، اس کو سوچ بھی لو کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، درست کہہ رہا ہے، اور حالات کو پوری طرح سے نگاہ میں رکھ کے کہہ رہا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اپنے بدیروں کو ضرور سجاؤ، لیکن اگر آپ کی ہمسائیگی کے اندر اندھیرا ہے تو اس اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرو، حضور خوش ہوں گے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔